آج میں جس شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ شخص تھا جس نے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کو بدلنا چاہا اور ایک ایسا لیڈر بنا جو لوگوں کے دلوں میں راج کرتے کرتے جیل چلا گیا۔ ویٹ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر ہماری ویڈیو اب 2000 سینچریز میں انٹر ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں کس ٹاپک میں بات کر رہا ہوں تو آپ کو میں پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے ڈسکرپشن میں 2 ویڈیوز کا لنک دے دیا ہے، وہاں جا کے آپ اسے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نہیں تو پھر میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمپل وے میں بتاتا ہوں کہ میں نے 1947 سے لے کر 2000 سینچریز تک جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے بارے میں بتا دیا کہ انہوں نے صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے کیسے پاکستان کو لوٹا، پاکستان کو کیسے انہوں نے ایک لوٹ مار کا اڈا بنا دیا اور کیسے کرپشن یہاں پہ پھیلا۔ اگر 19 سینچریز میں سب کچھ صحیح ہوتا تو شاید آج پاکستان ایک پاورفل ملک ہوتا۔ تو وہ ویڈیو کی ٹاپک جو ہے ہمارے اب 2000 سینچریز میں انٹر ہو چکا ہے اور آج یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہونے والی ہے اس ٹاپک کے اوپر۔ اس کے بعد میرے اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو نہیں آئے گا، اس کے بعد میں اپنی دوبارہ سے ان ٹاپکس پر ویڈیو بنانا اسٹارٹ کر دوں گا مینز کے ہسٹریز پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو ایک لیڈر تھا پاکستان کا۔ خیر، اس پر بات کرنے سے پہلے ہماری جو تھوڑی رائتہ بچی تھی ہسٹری کے اوپر، جو ویڈیو بچی تھی، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں۔ دیکھو 1999 میں پاکستان کی سیاسی لینڈسکیپ میں ایک اور میجر ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جب جنرل پرویز مشرف، جو اس وقت پاکستان کی آرمی کے چیف آف اسٹاف تھے، انہوں نے ملٹری کوپ کر کے نواز شریف کی حکومت کو گرا دیا۔ مشرف کا دور پاکستان کی ہسٹری کا ایک اور مارشل لا دور تھا جو کہ تقریباً 2008 تک چلا، لیکن اس دور کا سب سے خاص پہلو یہ تھا کہ اس نے پاکستان کی فورین پالیسی، ڈومیسٹک پولیٹکس اور اکانومی پر ایک بہت بڑا اور گہرا اثر ڈالا۔ مشرف کا کوپ اس وقت آیا جب نواز شریف اور ملٹری کے درمیان ایک بہت گہرا ریلیشن شپ بن چکا تھا۔ نواز شریف کا یہ ڈیسیجن تھا کہ وہ پرویز مشرف کو ریموو کرنا چاہتے تھے۔ نواز شریف نے انہیں ایئر لائن سے فلائٹ تقسیم کرتے ہوئے آرمی چیف کی پوزیشن سے ہٹا دیا تھا۔ یہ ڈیسیجن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھا، بٹ مشرف نے اپنے لوئل جنرلز کو موبلائز کیا اور 5 اکتوبر 1999 کو ملٹری کوپ کیا۔ اس نے اس وقت نواز شریف کو اریسٹ کر لیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ یہ ملٹری کوپ پاکستان کے ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل سسٹم کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا۔ مشرف کا کلیم تھا کہ وہ پاکستان میں ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنے اور کرپشن کو دور کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی حکومت میں جو میجر ریفارمز کیے اس کا اصل فائدہ اصل میں ملٹری کو ہی جا رہا تھا، یعنی کہ وہ بھی خیر چھوڑو۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مشرف کا دور انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی ایک بہت سگنیفیشنٹ شفٹ تھا۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تب پاکستان کا رول جیو پولیٹکس میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا۔ مشرف نے امریکہ کے ساتھ ایک اسٹریٹجک ایلینسز بنائی اور اپنی ملٹری بیسز کو US لیڈ وار آن ٹیرر کے لیے پرووائڈ کیا۔ یہ ایلینسز پاکستان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا کیونکہ اس دوران امریکہ نے پاکستان کو ملٹری سپورٹ دینا شروع کیا۔ اس کے بعد مشرف نے طالبان کے خلاف ایکشن لینا شروع کر دیا اور القاعدہ کے فائٹرز کو کیپچر کرنے میں امریکہ کی مدد کی۔ یہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی اور اینٹی ٹیررزم ایفرٹس کو انفلیوز کر رہا تھا، لیکن اس دوران پاکستان کے بارڈر ریجنز، خاص طور پر ٹرائبل ایریاز میں طالبان کی پریزنس بہت بڑھ گئی تھی اور اس طرح سے یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم بن گئی۔ مشرف کے دور میں پاکستان کو بہت زیادہ انٹرنیشنل پریشر فیس کرنا پڑا، جس کی وجہ سے مشرف کی پاپولیرٹی ڈومیسٹک لیول پر کم ہو گئی تھی۔ خیر چھوڑو، مشرف نے اپنے ملٹری پیریڈ میں کچھ ریفارمز کیے جو ان کے اتھارٹیرین گورننس سٹائلز کے پارٹ تھے۔ سب سے پہلا ریفارم اس کا پولیٹیکل پارٹیز کو بند کرنے کا تھا۔ 2002 میں انہوں نے جنرل الیکشنز کنڈکٹ کروائے، لیکن ان الیکشنز میں ملٹری بیک کینڈیڈیٹس کو زیادہ سپورٹس مل رہی تھی۔ مشرف نے پارلیمنٹس کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے پاکستان کانسٹیٹیوشنل کو ایمنڈ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے 17 امینڈمنٹ انٹروڈیوس کیا جس میں پریزیڈنٹ کو ایکسٹرا پاور دی گئی اور پرائم منسٹر کی پوزیشن کو اس طرح ویک کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ مشرف کا دور جوڈیشری کے ساتھ بھی بہت انٹینس تھا۔ 2007 میں انہوں نے جوڈیشیل کرائسس کریٹ کی جب انہوں نے چیف جسٹس افتخار محمد کو ڈسمس کر دیا۔ اس ڈیسیجن نے لائر موومنٹس کو جنم دیا اور پروٹیسٹ شروع ہو گئے۔ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پاپولر ڈیسنٹس کا سبب بنا۔ مشرف کے خلاف اس وقت لوگوں کی آواز بڑھنے لگی تھی اور ان کا پاپولر سپورٹ گر رہا تھا۔ ان تمام پریشر اور برڈن کے بعد 2008 میں مشرف کو
ریزائن دینا پڑا اور اس طرح سے ان کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد 2008 سے لے کر 2018 تک کا دور پاکستان کی ہسٹری کا ایک اور کمپلیکس اور کریٹیکل فیز تھا، جس میں زرداری اور نواز شریف کی حکومت کے دور کے درمیان کرپشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پور گورننس کا بہت بڑا رول تھا۔ اس دور میں پاکستان کی عوام نے جو اسٹرگلز فیس کیے وہ نہ صرف اکانومک کرائسس بلکہ پولیٹیکل کرپشن اور فیلئر کی وجہ سے بھی تھا۔ یہ دور پاکستان کی ڈیموکریسی کا ایک اور ٹیسٹ تھا، جس میں زرداری، نواز شریف اور ان کے پولیٹیکل رسپیکٹیو پارٹیز نے ملک کے لیے بہت کچھ دکھایا، لیکن مس مینجمنٹ اور کرپشن نے ملک کو قرضوں میں ڈال دیا۔ 2008 سے لے کر 2013 تک زرداری نے ملک کو سنبھالا، لیکن اس دوران بھی خیر اب چھوڑو کیا بتاؤں میں۔ 2013 میں نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی، لیکن اس کی حکومت کے دوران بھی کچھ خاص نہیں ہوا۔ اس کی حکومت کے دوران بھی ملک بگڑتا گیا۔ بے شک اس نے چیزیں سستی کر لی تھی، لیکن اصل میں وہ پیچھے سے کھا رہا تھا، مطلب کسی اور سے پیسے لے کے، ملک سے، امریکہ سے لے کے پیسے کھا رہا تھا اور پاکستان کو قرضوں میں ڈالتا جا رہا تھا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی حکومت میں چیزیں بہت زیادہ سستی ہو گئی، پر اصل میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ پیچھے سے وہ خود بھی کھا رہا تھا اور عوام کو بھی کھلا رہا تھا۔ خیر، ان بیکار باتوں کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور عمران خان پر آتے ہیں۔ دیکھو 2018 کی جنرل الیکشنز میں عمران خان کی پی ٹی آئی نے پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ میں ایک نئی سوچ اور لیڈرشپ کو انٹروڈیوس کیا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران گورننس فری اور کرپشن فری کے لیے بہت کچھ کیا۔ اس نے اپنی حکومت کے دوران بہت سی ایسے اقدامات اٹھائے جو لوگوں کو پسند نہیں آئے، یعنی کہ اس کی حکومت کے دوران اس نے باہر سے قرضہ لینا بند کر دیا، اور جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی، اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ مہنگائی عمران خان نے بڑھائی ہے۔ اصل میں اس نے تو باہر ملک سے قرضہ لینا بند کر دیا، کیونکہ وہ پاکستان کو کسی سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اسی وجہ سے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی بہت بڑی پارٹی بن گئی۔ یقیناً آج بھی عمران خان جیل میں، پر اس کے جو جذباتی قوم ہیں، جو اس کے پارٹیز ہیں، وہ اب بھی زندہ ہیں، اور اس کے لیے اب بھی کئی لوگ کھڑے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو جیل میں ہے۔ آج میرا ویڈیو بنانے کا موڈ نہیں کر رہا، تو یہیں تک ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ اور کیا بتاؤں پاکستان کے کرپشن کے بارے میں، آپ لوگوں کو کیا میں سمجھاؤں، سارے پاکستان میں لٹیرے بیٹھے ہیں۔ خیر چھوڑو، میں بناتے ویڈیو تھک چکا ہوں، کیونکہ میری آواز کسی تک پہنچنی نہیں ہے اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہونی ہے، تو ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ میں بڑا تھک گیا ہوں، تو اگلے ویڈیو کسی اور ٹاپک پہ بناؤں گا۔ اگر آپ کے کوئی ٹاپک ہے، کوئی مائنڈ میں کوئی بات ہے، تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، اور کون سی ٹاپک پہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے اس پہ میں ڈیٹیل میں بناؤں گا اور اچھے سے بناؤں گا۔ اس پہ میں بناتے تھک گیا ہوں یار، اب چلو چلتے ہیں۔